بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے، قرآن مجید میں آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ امی ہیں، تو امی کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہیں، خود ہمارے مسلک سے متعلق لوگ یعنی دیوبندی حضرات بھی امی کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استاذ نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے امی کا، اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ دنیا میں علم حاصل کرنے کے دو بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب پڑھنا، آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو علم آئے گا، اور دوسرا سبب ہے لکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان دونوں اسباب سے دور رکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو علوم کے سمندر تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ تو آپ کی شان میں ایک عیب ہوا؟ نہیں، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو اسباب سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے دور رکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کریں گے تو دنیا میں کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے کہ بھائی یہ تو پڑھنا جانتے تھے، یہ تو لکھنا جانتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پچھلی کتابیں پڑھی ہو اور پھر پچھلی کتابوں کو پڑھ کر یہ کلام پیش کر رہے ہوں۔ لیکن اس وقت کا دشمن بھی جانتا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور اسی چیز کو قرآن مجید میں 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اگر آپ لکھتے تو ظاہر سی بات ہے جو شک کرنے والے ہیں وہ شک کرتے کہ دیکھو یہ تو لکھنا جانتے تھے، یہ پڑھنا جانتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ لیکن دشمن بھی جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں۔ کچھ ہمارے بریلوی بھائی، کچھ کہہ رہا ہو، جو اچھے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے اچھی طرح جو ہے پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ تو آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو وہ کیا تعویل کرتے وہ سمجھو، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی آتا تھا اور لکھنا بھی آتا تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے نہیں تھے اور لکھتے نہیں تھے، یعنی جانتے ضرور تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، جانتے ضرور تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ جب یہ کہہ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو دشمن کو تو اور بڑھاوا ملے گا، دشمن تو کہے گا کہ آپ خود کہہ رہے اپنی زبان سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، تو پھر تمہارے نبی نے جو ہے دوسری کتابوں سے پڑھ کر اس کو لکھ دیا ہوگا۔ تو دشمن کی تائید کر رہے ہیں آپ اس طرح کی تعویل کر کے۔ اور چلیے، آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، آج میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک باب ہے، باب عمرۃ القضاء، اس کی حدیث نمبر ہے 4251۔ بخاری شریف باب عمرۃ القضاء، حدیث نمبر ہے 4251۔ اب کیا ہے، اس کو سنو، یہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہوگا حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح نامہ لکھوا رہے تھے، تو اس وقت جب صلح نامے میں آپ نے یہ لکھوایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جو سامنے شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ نہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، اس لیے تم لکھواؤ محمد بن عبداللہ۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حدیث کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں، ثم قال لعلی امحو رسول اللہ، اے علی تم مٹا دو رسول اللہ کو۔ قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا واللہ لا امحوک ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو نہیں مٹا سکتا ہو۔ اب آگے جو الفاظ ہے وہ سنیے، فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکتاب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کتاب لی جس پر لکھا جا رہا تھا، یا پھر آپ نے قلم لیا۔ اب آگے جو راوی کہہ رہے وہ سنیے، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے۔ اب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ راوی کہہ رہا ہے، بخاری شریف میں یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت جو ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 406 پر صاف ستھری بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر اپنا نام مبارک لکھا ہے تو وہاں یہ عبارت ہے، لا يلزم منہ ان یصیر عالما بالکتابتی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے۔ دیکھیں جاننے کا لفظ ہے، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس لیے جو لوگ کہہ رہے کہ جانتے ضرور تھے لکھتے نہیں تھے، ان کے لیے یہ عبارت ہے، وہ اس عبارت کو بار بار پڑھیں۔ میں واپس کہہ رہا ہوں، صفحہ نمبر 406 جلد نمبر 8 باب عمرۃ القضاء کے اندر اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضد سے، عناد سے، جہالت سے بچائے، اور جو سچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچ کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔